نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فی قصۃ موسیٰ قال ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ پچھلی کلاس میں قصہ موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام ہم پڑھ رہے تھے، اور چند بنیادی باتیں ہم نے پڑھی تھی، اور ہم نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ اس واقعے میں ایونٹس ہوئے کیا کیا تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر ان سے جب سوال پوچھا ایک شخص نے کہ دنیا میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے، تو اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہہ دیا کہ میں ہوں، اور یہ نہیں کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، سب سے زیادہ علم والا سب سے زیادہ علم والی ذات اللہ کی ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کے لیے ان سے کہا کہ آپ سفر کریں اور فلاں جگہ پہ جائیں، اور وہاں آپ کو ایک بندہ ملے گا جو کہ آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے، اور آپ اس کی شاگردی میں رہ کے اس سے سیکھیں گے۔ تو بہرحال اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے سفر شروع کیا، اور ان کے ساتھ ان کے شاگرد بھی تھے، جو اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ حضرت یوشع بن نون تھے، اور وہ سفر میں ایک خاص مقام سے آگے نکل گئے، اور پھر انہوں نے کھانے کے لیے جب پوچھا تو ان کے شاگرد نے ان کو بتایا کہ جو مچھلی تھی وہ تو رستے میں نکل کے اپنے اس سے سمندر میں چلی گئی تھی، وہ ایک عجیب سا رستہ اس نے بنایا تھا، اور کہا کہ بھئی وہ جگہ تو ہم تلاش کر رہے تھے، وہاں سے واپس آئے، اور اس جگہ پہ انہیں اللہ تعالیٰ نے ملاقات کروا دی ان کی حضرت خضر علیہ السلام سے، یا خضر جو معروف لفظ اردو میں ہے۔ اور اس ملاقات میں یہ ہوا کہ حضرت یوشع بن نون غالباً واپس چلے گئے، اور موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ حضرت خضر کے ساتھ آگے چلے ہیں، اور پھر 3 بڑے واقعات پیش آئے ان دونوں کے اکٹھے ہوتے ہوئے۔ لیکن شرط کیا تھی؟ شرط یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام ان سے سوال نہیں کریں گے، جب تک وہ خود جواب نہ دیتے تب تک وہ سوال ان سے نہ کریں۔ تو اب پہلا واقعہ کیا پیش آیا؟ کشتی میں سوار ہوئے، اور حضرت خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا، کشتی کو تھوڑا سا ڈیمیج کر دیا۔ دوسرا واقعہ کیا پیش آیا کہ ایک بچہ کھیل رہا تھا، تو حضرت خضر نے اس کو پکڑا اور اس کو قتل کر دیا۔ اور تیسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ کھانا مانگا کچھ لوگوں سے کہ بھئی ہم اس علاقے سے گزر رہے ہیں، ہمیں کھانا چاہیے، لیکن ان لوگوں نے ضیافت کرنے سے منع کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر جو تھے، بظاہر تو ایک نیگیٹو وہاں پہ ایکسپیرینس آیا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے ایک دیوار جو گرنے والی تھی اس کو دوبارہ سے تعمیر کر دیا۔ تینوں موقعوں پر یہ ہوا کہ جیسی واقعہ پیش آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک کشتی خراب کر دی، آپ نے ایک بندے کو جو ہے جو معصوم تھا، جس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، آپ نے اس کو قتل کر دیا، اور یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا، اور آپ نے جو ہے ان کی دیوار فری میں تعمیر کر دی۔ چلیں دیوار تعمیر کر دی، اجرت ہی مانگ لیتے، نہیں کھانا ہی مانگ لیتے اجرت کے طور پہ، تو کیوں نہیں مانگا؟ تو تیسرے سوال پہ انہوں نے فرمایا قال ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت ہے، سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، میں عنقریب تمہیں بتاؤں گا تعویل اس کی جس پر تم صبر نہ کر سکے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کو وہ بتا رہے ہیں حضرت خضر کے جو واقعات پیش آئے تھے ان کی اصل حقیقت کیا تھی۔ یہ حقیقت پڑھنے کے بعد ہم تھوڑا سا اس پہ بات کریں گے کہ حضرت خضر کی حقیقت کیا ہے، ان کے بارے میں کیا آراء ہیں، اور اصل میں وہ کون تھے۔ اب حضرت خضر بتا رہے ہیں اما سفینۃ فکانت لمساکین، جہاں تک کشتی کا معاملہ ہے تو وہ مسکین لوگوں کی تھی، یعملون فی البحر، جو دریا میں سمندر میں کام کرتے تھے، یعنی ان کا ماہی گیری ان کا کام تھا، یا آپ کہہ لیں کہ لوگوں کو یہاں سے وہاں پہ ٹرانسپورٹ کرنا ہے تھرو سمندر یا تھرو ریور جو ہے وہ یہ ہو رہا تھا۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، تو میں نے چاہا کہ میں اس کو عیبدار کر دوں، وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ، اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ ہے، يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، جو زبردستی ہر کشتی کو قبضے میں لے لیتا ہے، اس پہ قابض ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کیوں سوراخ کیا اس میں، یا کیوں اس میں ڈیمیج کیا اس کو؟ کیونکہ جب یہ کشتی اپنی منزل پہ پہنچتی تو وہاں جو ایک بادشاہ ہے اس نے گویا بندے اپنے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ جو اچھی کشتی ہے، زبردست کشتی ہے، وہ اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو اب وہ جب ادھر پہنچیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ جو کشتی ہے اس میں عیب ہے، لہٰذا وہ اس کشتی کو چھوڑ دیں گے، اور اس طرح سے ان کا جو روزگار کا ذریعہ ہے وہ بچا رہے گا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور جہاں تک اس لڑکے کا معاملہ ہے جس کو قتل کیا،
فکان ابواہ مؤمنین، تو اس کے جو والدین تھے وہ مومن تھے، فخشینا ان یرہقہما، تو ہمیں خدشہ تھا کہ وہ کہیں ان کو آمادہ نہ کر دے طغیان و کفرا، سرکشی پہ اور کفر پہ. یعنی یہ بچہ جو ہے یہ اس کے معاملات کچھ اس لحاظ سے ٹھیک نہیں تھے، تو اس کی محبت میں آ کے یا اس کے پیچھے لگ کے کہیں وہ اپنا ایمان ضائع نہ کر دیں، لہٰذا ہم نے اس لیے اس بچے کو قتل کر دیا. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ، پس ہم نے چاہا. اب آپ غور کریں یہاں پہ جو ہے نا جو صیغہ ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. یہ نہیں انہوں نے کہا، پیچھے اس نے کہا تھا فَأَرَدْتُ، یہاں فرمایا فَأَرَدْنَا، ہم نے چاہا. تو اس میں آگے بات کروں گا کہ یہ کیوں ایسے ہے. فَأَرَدْنَا، پس ہم نے چاہا، أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ، کہ اللہ تعالیٰ بدل کر دے ان دونوں کو اس سے بہتر، زکاتً و اقرب رحمہ، جو لڑکا پاکیزگی میں بھی بہتر ہو اور شفقت کے لحاظ سے بھی زیادہ قریب ہو. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ بچہ ان کا چلا گیا صرف، اب ان کی جگہ جو اس بچے کی جگہ جو ان کو اولاد ملے گی اللہ تعالیٰ ان کو دے گا، وہ بچہ زیادہ شفقت کرنے والا ہوگا، زیادہ محبت کرنے والا ہوگا اور زیادہ پاکیزگی میں اعلیٰ ہوگا. وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور تیسرا معاملہ دیوار کا تھا. تو جہاں تک دیوار کا معاملہ ہے، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، تو وہ شہر کے دو یتیم بچوں کی شہر میں دو یتیم بچے تھے. فَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں بچوں کا خزانہ تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا جو والد تھا ان دونوں بچوں کا وہ نیک آدمی تھا. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا، اب یہاں بات بالکل واضح کر دی کہ تمہارے رب نے چاہا کہ وہ پہنچیں دونوں اشدہما، اپنی جوانی کو، ویستخرجا کنزہما، اور وہ اپنا خزانہ نکال لیں. یعنی ان کو بچوں کو بھی شاید معلوم نہیں ہے کہ اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ ہے. وہ ظاہر ہے جب وہ جوان ہوں گے، بڑے ہوں گے، یا تو ایکسیڈنٹلی وہ ڈسکور کر لیں گے یا کسی خواب وغیرہ کے ذریعے ان کو بتا دیا جائے گا کہ ایسا ہونے والا ہے اور وہ اپنا خزانہ نکال لیں گے. اگر یہ اس سے پہلے ہو جاتا اور دیوار گرتی اور خزانہ جو ہے وہ ایکسپوز ہو جاتا تو اس کے اوپر اور لوگ قبضہ کر لیتے. رحمتً من ربک، یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت کا معاملہ ہے. وما فعلتہ عن امری، یہ اصل بات ہے. یہ سب کچھ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، اپنے اون پہ نہیں کیا، اپنے بلبوتے پہ نہیں کیا. وما فعلتہ عن امری، یہ سب کچھ میں نے اپنے بلبوتے پہ نہیں کیا. ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہے اصل حقیقت اس کی جس پر تم صبر نہ کر سکے، یعنی جس پر تم صبر کر کے اس کو منتظر نہ رہے کہ وہ حقیقت تمہارے سامنے خود کھل کے آ جائے، بلکہ تم نے بے صبری کی اور تم نے مجھ سے سوال پوچھا. اب یہاں رک کے ذرا ہم تھوڑی سی چیزیں ڈسکس کر لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا جو معاملہ ہے یہ کیا ہے. ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جو کام کیے وہ کام شرعی اعتبار سے کیسے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو ان پر آبجیکشن کیوں تھا. اسی سے یہ بات نکلے گی کہ حضرت خضر تھے کون، ان کی حقیقت کیا تھی. دیکھیے، یہ آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں کچھ بنیادی باتیں سمجھنی پڑیں گی جو کہ بنیاد بنے گی اگلے معاملات کو سمجھنے کے لیے. اس دنیا میں دو طرح کے نظام قائم ہیں، رائج ہیں، اور یہ جو میں ابھی بات کرنے لگا ہوں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کسی کا بھی، کسی عالم کا، کسی مفسر کا، اس میں کوئی اختلاف نہیں. دنیا میں بیک وقت دو طرح کے نظام چل رہے ہیں. ایک کو کہتے ہیں تشریعی، شریعت سے یہ لفظ بنا ہے تشریعی، آخر میں عین ہے، تشریعی، ٹھیک ہے. ایک ہے تشریعی، شریعت سے جو بنا ہے، اور ایک ہے تکوینی. تکوینی جو ہے وہ کون سے، کائنات سے بنا ہے. تو دو پیرلل نظام چل رہے ہیں، ایک تشریعی ہے، شرعی ہے، اور ایک تکوینی ہے. دونوں میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ تشریعی نظام وہ ہے جو اللہ نے انسانوں کو شریعت دی اور ان کو ڈوز اور ڈونٹس بتائے، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو. یہ سب کیا کہلاتا ہے؟ یہ شریعت کہلاتا ہے. اور ایک وہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، سمجھنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جیسے ایگزیکٹو آرڈرز ہیں اس کائنات کے بارے میں، اس کے کچھ کرنے یا نہ کرنے کا حکم ہمیں نہیں دیا گیا. یعنی وہ چیزیں دنیا میں ہو رہی ہیں، واقع ہو رہی ہیں، ایگزیکیوٹ ہو رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے. ہمیں نہ وہ کرنے کو کہا گیا، نہ ہمیں وہ روکنے کو کہا گیا. تو کچھ چیزیں تشریعی ہوتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو حکم دیتا ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، اور کچھ چیزیں تکوینی ہوتی ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ معاملات کر رہا ہے. جیسے آتا ہے نا کن فیکون، تو یہ کن اور تکوینی یہ ایک ہی چیز ہے.
تو جو کائنات کے امور چل رہے ہیں وہ سب کے سب تکوینی ہیں، اس کا کسی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے براہ راست حکم سے سب چیزیں ہو رہی ہیں، اور تشریعی وہ ہیں جو انسان کو کرنے کو کہا گیا۔ ہوتا یہ ہے کہ عمومی طور پہ تو یہ تکوینی اور تشریعی الگ الگ رہتے ہیں اور سمجھنا بھی آسان ہوتا ہے۔ مثلا کب کہاں بارش برسائی جانی ہے یہ تشریعی معاملہ نہیں ہے، یہ تکوینی معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ طے کرتا ہے کہ کب کہاں پہ کتنی بارش برسائی جائے گی۔ ہمیں نہ بارش برسانے کا کہا گیا، نہ ہمیں بارش کو روکنے کو کہا گیا، نہ یعنی ہمارے ذمے بھی یہ نہیں لگایا گیا کہ ہم بارش برسائیں، اور نہ ہمیں یہ کہا گیا کہ کوئی بارش ہو رہی ہو تو تم اس کو روکو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تشریعی نہیں بلکہ تکوینی معاملہ ہے۔ اسی طرح جو انسان کی پیدائش ہے، تو جس انسان نے دنیا میں پیدا ہونا ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ پیدا ہوگا، نہ اس کو کوئی پیدا ہونے سے روک سکتا ہے، اور جس کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں ہے کہ وہ پیدا نہیں ہوگا اس کو کوئی پیدا کر نہیں سکتا۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دینی ہے اس کو اولاد مل کے رہے گی، جس کو اولاد نہیں دینی وہ جو مرضی کر لے اس کو اولاد نہیں ملے گی۔ ظاہراً دھوکہ ہو سکتا ہے کہ میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا تو اولاد ہو گئی، لیکن وہ اولاد اس کو ملنی تھی، اس کے نصیب میں لکھی ہوئی تھی، اور اسی طرح جس کو نہیں ملنی تھی اس کو نہیں ملنی، اور جو مرضی کر لے ساری کوششیں کر لے وہ اس کو نہیں ملے گی۔ تو تکوینی معاملات میں ہمیں کچھ نہیں کرنے کو کہا گیا، بس ہم نے کیا کرنا ہے کہ وہ جب واقع ہوں وہ چیزیں اس سے ریلیونٹ ہمیں کوئی اور حکم دیا گیا تو وہ ہم دیکھیں گے۔ مثلا اگر بارش جیسے نہیں ہو رہی تو ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں بارش چاہیے، بارش برسا دے، لیکن ہم نے نہ بارش خود کروانی ہے نہ ہم بارش کو روک سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں سوال آئے گا کہ یہ جو مصنوعی طریقے سے بارش ہوتی ہے اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے مصنوعی طریقے سے بارش ہونا۔ یہ آپ کہہ لیجئے کہ جیسے بارش نہیں ہو رہی اور آپ پائپ لے کے اور اپنے پورے اس کو کھیت کو یا لان کو آپ جو ہے وہ پانی اس کو دیتے ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے کہ مصنوعی طریقے سے آپ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو بارش سے ہو جاتا ہے۔ یعنی بارش ہوگی تو وہ لان سارا بھیگ جائے گا، پانی اکٹھا ہو جائے گا، آپ بارش نہیں ہو رہی تو آپ پائپ سے دے دیتے ہیں۔ تو انسان نے جو ذرائع اختیار کر کے صرف کیا کیا ہے کہ پانی اوپر سے لے جا کے برسانے کی کوشش کی ہے۔ جیسے شاور ہے، وہ چھوٹے پیمانے پہ ایک واش روم کے اندر ایک چھوٹا سا شاور لگایا گیا ہے جو پانی پہلے نیچے سے اوپر ٹنکی میں جائے گا اور شاور کے ذریعے بارش کی شکل میں نیچے آئے گا۔ تو جب ہمیں اس پہ حیرانگی نہیں ہوئی کہ یہ جو انسان نے شاور ایجاد کر لیا واش روم میں، تو اس پہ ہمیں کیوں حیرانگی ہوتی ہے کہ جو مصنوعی بارشیں برسانا شروع کر دی گئی ہیں، تو کیا یہ جیسے بارش برسانا تو اللہ کا معاملہ تھا، تو یہ کیا اس کو مقابلہ اس کا کیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ، یا اس میں دخل اندازی ہے؟ تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بارش برساتا ہے وہ بارش برسانا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ انسان کے بس میں ہوتی وہ بارش برسانا تو کیلیفورنیا میں جو آگ لگی تھی اس کو کنٹرول کر لیا جاتا، بارش برسا دی جاتی اور وہ معاملہ ختم ہو جاتا۔ اور بارشیں برسانا اگر انسان کے کنٹرول میں ہوتا تو جو خشک سالی ابھی پیدا ہو رہی ہے، جو موسم کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، یہ انسان اس کو حل کر لیتا۔ تو انسان اپنی کوشش کر کے کچھ ایجادات کر کے بس یہ کر سکتا ہے کہ کچھ پانی اکٹھا کر کے اوپر فضا میں لے جائے، یا فضا میں جو پانی موجود ہے اس کو اکٹھا کر کے برسانے کی تھوڑی سی کوشش کر لے۔ لیکن وہ جو پورا نظام ہے، جو یعنی سورج کہاں پہ ہے، وہ کیسے سمندروں سے دریاؤں سے بخارات کے ذریعے پانی اوپر لے کے جائے گا، ہوائیں کس رخ پہ چلیں گی، یہ چیزیں انسان کے بس سے باہر ہیں۔ تو خالی کچھ پانی کو اوپر فضا میں لے کے جا کے ڈراپ کرنا یا فضا میں ایسے کیمیکل ری ایکشنز کرنا جس کے ذریعے جو نمی موجود ہے وہ اکٹھی ہو کے پانی کی شکل میں برسنا شروع ہو جائے، یہ بارش برسانا نہیں ہے۔ یہ تو اسباب کے ذریعے آپ نے کام کرنے کی کوشش کی، لیکن بارشیں برسانا آپ کے بس میں نہیں ہے۔ یہ تو جب آپ کے پاس اسباب ہوں گے، جتنے ہوں گے، جس جگہ پہ آپ کر سکیں گے۔ لیکن یہ نظام ایون وہ جو بارش برسائی جاتی ہے، اگر فضا میں وہ نمی ہی نہ ہو، اگر فضا میں وہ اویلیبل ریسورسز ہوں ہی نہ پانی کے، تو جتنے مرضی ریئیکشن کرتے ہیں، ریئیکشن کر کے پانی کہیں سے غائب سے تو نہیں واپس آ جائے گا نا۔ آپ تو صرف انسانی بساط میں کچھ ٹیکنیکس استعمال کر کے جو اویلیبل چیز ہے اس کو اگلے سٹیج میں کنورٹ کر دیں گے، بس یہ کر سکیں گے نا۔ جیسے پودے ہیں تو پودے اللہ تعالیٰ ہی اگاتا ہے نا، لیکن اگر انسان نے تحقیق کر کے کچھ کھاد ایجاد کی ہے اور وہ ڈالتا ہے اور پودا تیزی سے اوپر گرو کر جاتا ہے، تو اس میں ہمیں چنبا نہیں ہوتا نا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ پودا اگانے کا جو معاملہ وہ اللہ نے ہی کیا ہے، زمین میں وہ صلاحیت اللہ نے پیدا کی ہے۔ ہاں کچھ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں رکھی ہوئی تھی، انسان نے اس کو ڈسکور کر کے اس کو ڈالا اس میں کھاد کے طور پہ، وہ پودا بڑھ گیا۔ یہی معاملہ بارشیں برسانے کا بھی ہے۔ بہرحال یہ الگ ٹاپک ہے۔ جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو تکوینی امور ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اور جو تشریعی امور ہیں وہ انسان کے کرنے اور نہ کرنے کا معاملہ ہے۔ کچھ جگہوں پہ یہ تکوینی اور تشریعی امور جڑ بھی جاتے ہیں یا تھوڑا سا آپ کہہ لیں آپس میں ٹکرا بھی جاتے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری ہمیشہ تشریع کی ہے، تکوین کی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔
مثلاً ایک شخص ہے، وہ زخمی ہوا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، یا اس کو آپ کہہ لیجیے گولی لگی ہے یا ملٹیپل گولیاں لگی ہیں، اور آپ کو یہ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ یہ شخص اگلے آدھے گھنٹے میں مر جائے گا۔ بظاہر آپ کو سارے حالات و واقعات یہی بتا رہے ہیں کہ یہ شخص جو ہے اب جس حد تک یہ زخمی ہو چکا ہے، جس حد تک یہ گھائل ہو چکا ہے، اب یہ میکسیمم 20 سے 30 منٹ تک زندہ رہے گا اور یہ مر جائے گا۔ لیکن انسان کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کا مرنا تکوینی معاملہ ہے، وہ جب اللہ طے کرے گا تو اس نے مرنا ہے۔ میں نے اس پہ نہیں رہنا، میں نے اس کو اٹھا کر اسپتال پہنچانے کی کوشش کرنی ہے، میں نے اس کو طبی امداد پہنچانے کی کوشش کرنی ہے، اور میں نے اس کی جان بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ میں یہ نہیں کروں گا کہ محض ظاہری چیزوں کو دیکھ کر میں کہوں گا جی چونکہ اس نے تو مر ہی جانا ہے، لہٰذا اب اس کو بچانے کا فائدہ کیا ہے۔ لہٰذا تکوین ہماری ذمہ داری نہیں ہے، تشریح ہماری ذمہ داری ہے۔ تو تکوین جو مرضی ہو رہی ہو، اسی طرح جیسے ہمیں بتایا گیا کہ قیامت سے پہلے شراب عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ تکوینی معاملہ بتا رہا ہے، کیسا ہونا ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ چونکہ قیامت سے پہلے یہ ہونا ہے لہٰذا شراب حلال ہو جائے گی یا زنا جو ہے وہ جائز ہو جائے گا۔ نہیں، یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان جو مرضی کر لے ایسے حالات آ جائیں گے، لیکن کرنے کا حکم کیا دیا گیا؟ انسان نے شراب سے دور رہنا ہے، زنا سے دور رہنا ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم کس قرآن و سنت میں کوئی چیز پڑھیں کہ یہ ہونی ہے یا ایسا ہوگا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم وہ کرنا شروع کر دیں۔ تو تشریع اور تکوین الگ الگ چیزیں ہیں، ان کو اکٹھا نہیں کرنا۔ جو تشریعی امور ہیں وہ ذمہ داری انسان کی ہے، اس کے اصول و ضوابط الگ ہیں، اور جو تکوینی امور ہیں اس کی ذمہ داری اللہ نے فرشتوں پہ ڈالی ہوئی ہے۔ جو دنیا کا سارا نظام چل رہا ہے بیک اینڈ پہ فرشتے اس کو مینیج کرتے ہیں۔ خود قرآن و سنت ہمیں مختلف چیزیں بتاتا ہے کہ پہاڑوں کے فرشتے ہیں، ہواؤں کے فرشتے ہیں، بارش برسانے والے فرشتے ہیں، انسان کے اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں۔ تو بہت سے قسم کے فرشتے جو ہیں، انسان جب پیدا ہوتا ہے، بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے جو روح لے کر آتا ہے، اس کے اندر روح ڈالتا ہے۔ تو ہمیں قرآن و حدیث سے بہت سی فرشتوں کی ذمہ داریاں پتہ چلتی ہیں کہ جو میکانزم چل رہا ہے کائنات کا تکوینی معاملہ، وہ فرشتے ہینڈل کر رہے ہیں۔ اب معاملہ کیا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں مختلف طرح کی آراء بنائی گئی کہ حضرت خضر کون تھے۔ ایک رائے یہ بنائی گئی کہ وہ نبی تھے، یعنی وہ انسان تھے اور وہ نبی تھے۔ یہ رائے اس لحاظ سے درست نہیں ہے کہ اگر وہ انسان تھے اور نبی تھے تو جو عمل وہ کر رہے تھے وہ عمل تشریعی لحاظ سے کم از کم جو 3 میں سے 2 چیزیں ہیں وہ تشریعی لحاظ سے ٹھیک نہیں تھی۔ یعنی شریعت قطعاً اجازت نہیں دیتی کہ ہم کسی کے مال میں خرابی پیدا کریں اس کی اجازت کے بغیر، چاہے ہم اس کا فائدہ ہی کرنا چاہیں۔ یعنی شریعت ہمیں یہ اتھارٹی نہیں دیتی کہ ہم خود سے یہ طے کریں کہ فلاں شخص کا اس میں فائدہ ہے اور ہم خود سے ہی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ شریعت ہمیں الاؤ نہیں کرتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو آبجیکشن کیا تھا وہ کیوں کیا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام شریعت کی روح سے دیکھ رہے تھے چیزوں کو، کہ بھئی ایک بندہ ہے اور یہ کیوں اس طرح سے کر رہا ہے، اس کو کس نے اتھارٹی دی ہے کہ یہ کسی کی چیز کو جو ہے وہ چھیڑ دے، خراب کر دے اس کو۔ کیوں شریعت نے یہ کہا ہے؟ کیونکہ یہ سوچنا، مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے نا اس کی گاڑی کوئی چوری نہ کر لے اور میں جا کے اس کی گاڑی کے اوپر ایک اینٹ مار کے ڈینٹ ڈال دوں، یہ شریعت مجھے الاؤ نہیں کرتی، کیونکہ میں کون ہوتا ہوں طے کرنے والا کہ اس کی گاڑی واقعی کو چوری کرے گا اور واقعی اس طریقے سے اس کی گاڑی بچ سکتی ہے اور میں بچاؤں۔ اور اگر مجھے پھر لگتا ہے ایسا مسئلہ تو میں جا کے اس کو بتاؤں گا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ بھائی آپ کی گاڑی جو ہے وہ ایسی ہے کہ اگر اس کے اندر تھوڑا سا آپ ایپ پیدا کر دیں گے تو یہ پھر نہیں چوری ہوگی یا نہیں کوئی اس کو چھینے گا۔ اب اس کی ثوابدید ہے، اس کی اپنی ملکیت کی چیز ہے، وہ جو مرضی کرے اس کے ساتھ، میں اتھارٹی نہیں رکھتا۔ تو لہٰذا شرعی لحاظ سے واقعتاً کسی کے مال کو نقصان پہنچانا جائز نہیں۔ اسی طرح شریعت قطعاً الاؤ نہیں کرتی کہ کوئی بچہ یا کسی انسان کو اس بنیاد پہ قتل کر دیا جائے کہ اس بچے سے یہ اندیشہ ہے کہ کل کو اس کے والدین اس کی محبت میں یا اس کی گمراہی کی وجہ سے وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ تو شریعت نے کہیں کو ایسا ہمیں گنجائش نہیں دی۔ یہ کام حضرت خضر نے کیا جو کہ شرعی لحاظ سے عجیب تھا۔ یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فوراً بول پڑے کہ تم نے ایک ایسے بندے کو قتل کیا، ایسے بچے کو قتل کیا، اس کو کوئی جرم نہیں ہے۔ اور شریعت ہمیں قطعاً الاؤ نہیں کرتی۔ کسی بندے کو الہام بھی ہو جائے، خواب بھی آ جائے کہ فلاں شخص جو ہے اس کی وجہ سے کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے وہ ہو سکتا ہے، جب تک کوئی شخص جرم نہ کرے اور وہ جرم جس پر شریعت کہتی ہے کہ اس جرم کی سزا قتل ہے،
اور جب تک وہ جرم کسی عدالت میں ثابت نہ ہو جائے، کسی قانون ضابطے کے تحت کسی اتھارٹی نے اس کو ثابت نہ کیا ہو، تب تک شریعت قطعاً الاؤ نہیں کرتی کسی بندے کو کہ وہ محض زمشن کی بنیاد پہ یا محض اپنی طرف سے سوچ کے کہ اس سے کل کوئی نقصان ہو جائے گا کسی کو قتل کر دے۔ بلا جرم کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ تیسری بات جہاں تک ہے وہ البتہ اس کا شریعت کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں ہے، اور وہ جو کام حضرت خضر نے کیا وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ شریعت سے متصادم نظر آ رہا تھا، بس ہوا یہ کہ وہ تھوڑا عجیب تھا، اس میں کچھ چیزیں تھوڑی سی عجیب تھیں۔ عجیب یہی تھی کہ بھئی اتنے بے مروتِ قسم کے لوگ ہیں کہ انہوں نے کھانا بھی نہیں دیا، اور آپ نے فری میں ان کی ایک جو ہے وہ دیوار تعمیر کر دی ہے۔ تو اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ بھئی اب آپ کی لمٹ پوری ہو گئی ہے، جو آپ نے تین سوال کر لی ہیں جبکہ آپ کو منع کیا گیا تھا، اور دوسری دفعہ آپ نے خود کہہ دیا تھا کہ بھئی اب تیسری دفعہ اگر میں سوال کروں تو پھر میرے پاس کوئی باقی عذر بچے گا نہیں۔ تو یہ معاملہ ہو گیا تشریعی اور تکوینی کا۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے تین میں سے جو دو کام کیے وہ اصل میں تکوینی معاملات تھے، کلیئر کٹ، اور جو تیسرا معاملہ تھا اس میں شرعی یعنی تشریعی اور تکوینی دونوں پہلو تھے۔ لیکن حضرت خضر نے جو معاملہ کیا تھا اس میں تشریعی نہیں دیکھا انہوں نے کہ انہوں نے کیا 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 نہیں کیا، بلکہ ان کو ایک چیز بتائی گئی تھی کہ یہ معاملہ مستقبل میں ہونا ہے، اور اس کام کے لیے ان کو کہا گیا کہ وہ چیزوں کی سیٹنگ ٹھیک کر دیں۔ تو پہلی رائے جو ہم نے دیکھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ساتھی ہیں حضرت خضر، وہ نبی اس لیے نہیں ہو سکتے کہ نبی شریعت کا پابند ہوتا ہے۔ تمام انسان شریعت کے پابند ہیں، اور کوئی انسان بھی شریعت کی پابندی سے باہر نہیں ہے۔ لہٰذا اگر وہ نبی ہوتے یعنی وہ انسانوں میں سے ہوتے اور نبی ہوتے تو جس شریعت کی پیروی موسیٰ علیہ السلام کے لیے ضروری تھی اس شریعت کی پیروی ان کے لیے بھی ضروری ہوتی، اور شریعتوں کے جو احکامات ہوتے ہیں وہ آپس میں اس لحاظ سے ٹکراتے نہیں ہیں کہ اور کسی شریعت میں بھی کسی معصوم کو قتل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں دی گئی، اور کسی شریعت میں بھی کسی کے مال کو خراب کرنے کی کوئی گنجائش نہیں دی گئی، تو لہذا وہ نبی تو نہیں تھے۔ دوسری رائے یہ قائم کی گئی کہ اچھا وہ جن تھے کوئی، یعنی وہ جنوں میں سے تھے، تو اب بات یہ ہے کہ جو جن ہے وہ انسان سے افضل تو نہیں ہے، تو کیسے ایک جن کو جو کہ صاحب اختیار مخلوق ہے اس کو لگا دیا جائے اس ٹاسک کے اوپر کہ وہ موسیٰ علیہ السلام جیسے رسول جلیل القدر جو رسول ہیں، اولو العزم رسول ہیں 5، ان میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام ہے، تو کیا ایک جن کی اتنا اس کا مقام و مرتبہ ہے کہ اس کو اپوائنٹ کیا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عظیم ترین رسولوں میں سے ایک رسول کو سکھائے؟ تو یہ تو بات سمجھ نہیں آتی۔ تیسری بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ اصل میں حضرت خضر علیہ السلام فرشتے تھے، اور بہت سی احادیث ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتے انسانی شکل میں جب اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتا ہے کسی کے پاس تو وہ آتے ہیں، اور وہ اپنی طرف سے انسان ہی شو کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ جیسے ہے ویسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ بھی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے، اور وہ حضرت ابراہیم تو ان کے لیے کھانا لے کر آ گئے یہ سوچتے ہوئے کہ یہ انسان ہے، اور ان کے سامنے کھانا پیش کر دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں کھانا کھاتے، ہم تو فرشتے ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ہم تو انسانی شکل میں ضرور آئے ہیں لیکن ہم فرشتے ہیں، اور ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب کے لیے ہم جا رہے ہیں، اور ان فرشتوں نے ساتھ میں بشارت بھی دی تھی حضرت ابراہیم کو اولاد ہونے کی۔ تو لہٰذا انسانی شکل میں خود حضرت جبریل علیہ السلام بہت دفعہ صحابہ کی موجودگی میں انسانی شکل میں آتے تھے، اللہ کے نسم سے کلام کرتے تھے۔ بڑی مشہور حدیث ہے حدیث جبریل، جس میں آپ صحابہ کی موجودگی میں حضرت جبریل آئے ہیں اور وہ بیٹھ کر انہوں نے کچھ سوالات کیے ہیں۔ لہٰذا جو سب سے معتدل بات ہے، جو درست بات ہے، وہ کیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ فرشتے تھے، اور فرشتے کیونکہ تکوینی امور کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کے ذمے جو اللہ نے کام لگائے ہوتے ہیں وہ تکوینی ہوتے ہیں، تو بس اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بس یہ پردہ رکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ یہ جو شخصیت ہے یہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ یہ ایک فرشتہ ہے جو کہ میرے سامنے انسانی شکل میں آیا ہے، اور وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں آیا ہے وہ اللہ نے اس کو جو احکامات دیے ہوئے ہیں، اللہ نے جو اس کو علم دیا ہوا ہے اس کی بنیاد پہ وہ کر رہا ہے، اور وہ کسی شریعت کے انڈر نہیں آتے۔ مثلا جان قبض کرنا جو ہے یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ فرشتوں کی ذمہ داری ہے۔ تو کسی بچے کو کسی بھی عمر میں جو ہے اس کی جان قبض کی جا سکتی ہے، کوئی شریعت میں انسانوں کو منع کیا گیا نا، فرشتوں کو تو نہیں منع کیا گیا کہ تم نے 6 مہینے کے بچے کی روح قبض نہیں کرنی ہے، تم نے 2 سال کے بچے کی روح قبض نہیں کرنی۔ تو بس اللہ نے چاہا کہ یہ بچہ اسی عمر میں جو ہے وہ دنیا سے چلا جائے، اور اس کے جانے سے جو ہے وہ اس کے والدین کا ایمان بھی بچ جائے گا، لہٰذا وہ ایک تکوینی معاملہ تھا، اور وہ تکوینی معاملہ جو ہے حضرت خضر نے پورا کر دیا۔ اسی طرح جو کشتی والا معاملہ تھا اس میں بھی اللہ نے فرشتے کو بھیجا، اور جیسے ہم پڑھتے بھی ہیں احادیث میں بھی آتا ہے قرآن مجید میں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے تھے انسانوں کی حفاظت پر۔ بعض اوقات ہم کتنے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ فلاں موقع پہ جو میں نے عجیب و غریب فیصلہ کیا تھا مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں نے ایسا کیوں کر دیا تھا، آج آ کے مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ وہ جو میں نے کیا تھا وہ اگر نہ کیا ہوتا تو آج مجھے کتنا نقصان ہو جاتا، کتنے مسائل پیدا ہوتے۔
تو انسانی زندگی میں بہت سے معاملات فرشتوں کے ذریعے طے ہو رہے ہوتے ہیں، اور فرشتے وہ چیزیں بیک اینڈ پہ مینیج کر رہے ہوتے ہیں، فرشتوں کا ایک خاص عمل دخل ہوتا ہے، اور چونکہ ان کو یہ چیز بتائی گئی جاتی ہے کہ یہ انسان مستقبل میں فلاں جگہ جا کے اس کے لیے مسئلہ پیدا ہوگا، لہٰذا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے فلاں موقع پہ اس کے ساتھ یہ چیز کرنی ہے۔ ہمیں اس کی ایگزیکٹ ڈیٹیل نہیں پتہ، ہم ایک اسکیچ کی بات کر سکتے ہیں کہ قرآن و سنت کو پڑھ کے ہمیں ایک اندازہ ہوتا ہے کہ فرشتے انسانوں کے بہت سارے معاملات بیک اینڈ پہ مینیج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا حضرت خضر علیہ السلام چونکہ ایک فرشتے تھے، تو ان کو بتایا گیا تھا کہ دیکھو یہ جو کشتی ہے یہ اگر آگے صحیح سلامت گئی اور جو آگے بادشاہ ہے وہ اس کو قبضے میں لے لے گا، لہٰذا اس کے اندر کچھ تھوڑا سا عیب پیدا کر دیا جائے تاکہ ان کی کشتی بچ جائے۔ اور تیسرا معاملہ جو دیوار والا تھا، وہ بھی اب حضرت موسیٰ کو تو نظر نہیں آ رہا کہ معاملہ کیا ہے، لیکن حضرت خضر علیہ السلام چونکہ فرشتے تھے تو ان کو اللہ نے یہ علم عطا کیا کہ یہ ایک اس میں خزانہ ہے اس دیوار کے نیچے، اور یہ بچے یتیم ہیں، تو جب تک یہ بڑے نہ ہو جائیں یہ خزانہ محفوظ رہنا چاہیے، اور اس بات کا امکان تھا کہ دیوار گر جائے تو خزانہ ایکسپوز ہو جائے، لہٰذا اس خزانے کو محفوظ رکھنے کے لیے اس دیوار کو دوبارہ تعمیر کر دو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کے مزید دلائل کے ہیں۔ پہلی تو یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ تکوینی معاملات فرشتوں کے ذمے ہیں، نہ جنوں کے ذمے نہ انسانوں کے ذمے۔ تو جو چیز انسان کے لیے جائز نہیں ہے وہ جنوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے، تو یہ چیزیں فرشتے کے ہاتھوں ہو سکتی تھی۔ ایک تو دلیل یہ ہوگی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ وہ بار بار جو بیچ میں ذکر کر رہے ہیں وہ کیا ذکر کر رہے ہیں کہ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، بس ہم نے چاہا۔ تو یہ مختلف موقعوں پر قرآن مجید بھی یہ بتاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیجتا ہے کہ وہ انسانوں کے پاس جا کے کوئی معاملہ طے کرے، تو کچھ موقعوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جیسے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جب فرشتہ آیا تو وہ بھی انسانی شکل میں آیا تھا، اور اس وقت وہ پریشان بھی ہوئی اس فرشتے کو دیکھ کر، تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم اگر جو اللہ سے ڈرنے والے ہو تو پھر یہاں سے تم چلے جاؤ، دور چلے جاؤ مجھ سے۔ تو اس نے بھی کہا لِأَهَبِ لَكِ غُلَامًا، کہ تاکہ ہم تجھے عطا کریں ایک لڑکا۔ تو ظاہر وہاں مراد کیا ہے؟ وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کے حکم سے یہ کام ہو رہا ہے۔ البتہ ظاہری معنوں میں وہ کام فرشتہ ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ آیا اللہ کا حکم لے کے ہے، جیسے روح قبض فرشتہ کر رہا ہے، لیکن وہ روح قبض کرنے کا حکم اس کو اللہ نے دیا ہے۔ ایسے ہی یہاں بھی جو لینگویج ہے نا کہ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، بس ہم نے چاہا کہ ہم ان دونوں کو بدلے میں دے ان کا رب خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً، اس سے بہتر پاکیزگی میں لڑکا۔ تو یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ فرشتے ہیں جو کہ آ کر، یعنی حضرت خضر جو ہیں وہ ایک فرشتہ ہیں جو کہ آ کر اللہ کے تکوینی امور کو پورا کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس میں اور کیا کیا لوگوں نے آراء پیدا کی یا یہاں سے گمراہیاں کیا پیدا کی۔ دیکھیے قرآن مجید نے یہ چیز بیان کی ہے کہ اسی کے ذریعے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کے ذریعے گمراہ بھی ہوتے ہیں، لیکن قرآن واضح کرتا ہے گمراہ کون ہوتے ہیں؟ گمراہ وہ ہوتے ہیں جو کہ فاسق ہیں، جن کے اندر پہلے سے ٹیڑھ ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کے الفاظ میں ایسی گنجائش رکھی ہے کہ اگر کوئی صحیح نیت سے سمجھنا چاہے تو بات واضح ہے، لیکن اگر کوئی ٹیڑھا پن نکالنا چاہے تو گنجائش رکھی ہے اس کے لیے۔ کیوں رکھی ہے؟ تاکہ انسان کی آزمائش ہو سکے کہ یہ اخلاص نیت سے قرآن سے صحیح علم حاصل کرنا چاہتا ہے، یا یہ الفاظ کے ہیر پھیر کے ذریعے ٹیڑھا مفہوم پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یہ گنجائش اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ لہٰذا جب ایک معاملہ یہ بھی ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ واضح فرما دیتا کہ حضرت خضر فرشتے تھے، لیکن اللہ نے یہ واضح نہیں کیا۔ کیوں نہیں واضح کیا؟ تاکہ انسانوں کی آزمائش ہو سکے کہ کون ہے جو سیدھے راستے پہ چلنا چاہتا ہے اور کون ہے جو ٹیڑھا ہے۔ تو ٹیڑھا پن کیا نکالا گیا اس میں سے؟ ٹیڑھا پن یہ نکالا گیا کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت خضر علیہ السلام جو تھے وہ اصل میں ولی تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ولی یا جو مرضی ہو جائے وہ ہے کون؟ یا وہ انسان ہوگا، یا وہ جن ہوگا، یا وہ فرشتہ ہوگا۔ اگر وہ انسان ہے تو یہ طے شدہ بات ہے کہ انسانوں میں اولیاء افضل نہیں ہیں، انبیاء افضل ہیں۔ اور اگر وہ جن ہے تو جن میں سے جتنا مرضی کو مرتبہ بلند ہو جائے وہ انسانوں سے افضل نہیں ہے۔ اور اگر فرشتہ ہے تو اس کے افضل ہونے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کے حکم کا پابند ہے، اللہ تعالیٰ سے جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ وہ ولی تھے تو اب بات تو یہ عجیب سی ہے۔ لیکن کہا یہ گیا کہ جی وہ ولی تھے، اور انہوں نے جو کام کیے وہ کام اصل میں طریقت کے اندر تھے۔ ایک لفظ اپنایا گیا طریقت کا، اور طریقت کے اور معنی ہیں اور معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے طریقت کے یہ معنی بیان کیے۔ انہوں نے کہا دیکھیں دو پیرلل قوانین ہیں، کچھ شرعی قوانین ہیں، تشریعی قوانین ہیں، اور کچھ طریقت۔
طریقت کے اصول الگ ہیں، شریعت کے اصول الگ ہیں۔ جو چیز شریعت میں حلال ہے ہو سکتا ہے طریقت میں وہ حرام ہو سکتا ہے جو چیز شریعت میں حرام ہے وہ طریقت میں حلال ہو۔ اور ان کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام جو تھے ان کو شریعت کے بجائے طریقت دی گئی تھی۔ اب ظاہر ہے یہ جو سارا فلسفہ ہے نا یہ من گھڑت ہے، نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے نہ حدیث میں اس کا ذکر ہے، لیکن یہ اپنے پاس سے نکالا گیا۔ میں بتاتا ہوں کیوں نکالا گیا، وجہ کیا ہے۔ تو اب طریقت کا ایک لیبل لگا کے بتایا گیا کہ جی دو پیرلل رہنمائیاں چل رہی ہیں اللہ کی، جیسے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے اور وہی نازل کی ہے، ویسے ہی اللہ نے ایک طریقت کا علم بھی دیا ہے۔ لیکن طریقت کا علم اللہ نے کیسے دیا ہے؟ کتابوں کی شکل میں نہیں، بلکہ کچھ لوگوں کو طریقت پہ چلا دیا، اور ان لوگوں سے اور لوگ سیکھتے ہیں، پھر ان سے اور لوگ سیکھتے ہیں، یعنی سینہ بہ سینہ یہ علم آگے چلتا ہے۔ یہ ان کا کلیم ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں، اور ان کے مطابق جو ہے یہ طریقت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ خضر علیہ السلام سے ہوا، اور اللہ نے ان کو ایک خاص علم دیا ہوا تھا جو علم طریقت تھا، اور اس علم میں اور اس اصول میں چیزیں الگ الگ ہیں۔ لہٰذا فائدہ کیا ہوا اس سے؟ میں عرض کروں نا کہ مقصد کیا تھا؟ اصل میں شریعت سے جان چھڑانے کی طلب انسان کے اندر ہوتی ہے۔ انسان پابندیاں برداشت نہیں کرنا چاہتا، تباً انسان چاہتا ہے میں آزاد رہوں، اور شریعت کیا ہے؟ پابندیوں کا نام ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے۔ تو ہر انسان کے اندر یہ چیز تو ہوتی ہے کہ کسی طرح میری شریعت سے جان چھوٹ جائے، اللہ ماشاء اللہ کہ وہ ایمان کی بنیاد پر اس کو پتہ ہو کہ یہ جو اللہ نے احکامات دی میرے فائدے کے ہیں۔ میں عام انسان کی بات کر رہا ہوں جس کو ہدایت نہیں ملی ہوئی، جو اپنے نفس کے اوپر چلنے والا ہے، وہ تو یہ کوشش کرتا ہے کہ شریعت سے جان چھڑا لے۔ لہٰذا ہر قوم نے شریعت سے جان چھڑانے کے الگ طریقے نکالے۔ کچھ لوگوں نے شفاعت باطلہ کا تصور نکال لیا کہ جتنے مرضی گناہ کر لو کوئی نہیں، کل کو ہمیں فلاں چھڑوا لے گا، کسی نے کہا آخرت ہی نہیں ہونی، کسی نے کچھ کہا۔ تو اسی میں سے ایک طریقہ یہ نکالا گیا کہ ہم نے دیندار بھی رہنا ہے اور ساتھ میں شریعت کی پابندیوں سے بھی جان چھڑانی ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو ایک شریعت ہوتی ہے، ایک طریقت ہوتی ہے۔ تو شریعت میں نماز فرض ہے، طریقت میں نماز فرض نہیں ہے۔ طریقت میں جو نماز ہے نا وہ بس اللہ سے لو لگانا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو ایسے پیر صاحب ملیں جو 5 وقت کی نماز نہ پڑھتے ہوں تو ہو سکتا ہے آپ کو بڑی حیرانگی ہو کہ یہ کون سے پیر صاحب جو نماز ہی نہیں پڑھتے، لیکن جب آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے بھائی تم شریعت والے لوگ ہو، شریعت میں نماز فرض ہے۔ طریقت میں جو نماز ہے، ہماری نماز تو ہوتی ہی مدینہ میں ہے۔ ہم تو جناب مدینہ جاتے ہیں اور روحانی طور پہ اور وہاں نماز پڑھ کے آتے ہیں۔ اسی طرح رمضان میں روزے کے دوران اگر آپ دیکھیں کہ ایک پیر صاحب کھانا کھا رہے ہیں اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ یہ کیا جناب، آپ تو روزہ نہیں رکھ رہے، تو وہ آپ کو کہیں گے کہ جناب آپ شریعت والے ہیں، ہم طریقت والے ہیں، اور ہمارا جو روزہ ہوتا ہے وہ روح کا روزہ ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے۔ تو گویا آپ ان سے شریعت کی کسی چیز کی پوچھیں گے، انہیں جو کرنا مزے ہو گئے نا، آزادی حاصل کرنی تھی نا، آزادی ایسے حاصل ہو گئی کہ جو دل کرے گا ان کا وہ شریعت کے حکم کو پامال کریں گے۔ آپ نے سنا ہوگا شاید کبھی کہ کچھ ایسے پیر بھی ہوتے ہیں جو لوگوں سے، جو اپنے مریدوں سے یہ کہتے ہیں کہ اپنے بچے ذبح کرو، اور بچے ذبح کروائے گئے ہیں اور جاہل لوگوں نے یہ کام کیا ہے۔ تو اب اگر بالفرض کوئی ان میں اتنی عقل رکھتا ہو کہ وہ اس سے پوچھے کہ بھائی شریعت تو کہتی ہے کہ کسی معصوم کو قتل کرنا بھی سب سے بڑا جرم ہے، تو تم تو اپنے بچے قتل کرنے کی بات کر رہے ہو، تو آگے سے کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے بھائی وہ شریعت میں حرام ہے، یہ طریقت ہے، اور طریقت کے اصول الگ ہوتے ہیں، اور طریقت میں یہ بہت اعلیٰ کام ہے کہ تم اپنے بچوں کو ذبح کرو اور یہ کرو اور وہ کرو۔ تو ایسے واقعات ہوئے ہیں، انسانوں نے یہ گمراہیاں انسانوں کے اندر پیدا ہوئی ہیں کہ اپنے بچے جو ہیں، اپنی اولاد جو ہیں، کیوں ان کو قتل کیا، کیوں ذبح کیا؟ اللہ کے قرب کے لیے اور بڑے مقام حاصل کرنے کے لیے۔ اور گمراہ کس نے کیا؟ وہ ان پیروں نے جو کہ طریقت کے نام کے اوپر انسان کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور بالفرض ایک پیر صاحب شراب پیتے ہوئے نظر آ جائیں تو اگر کوئی ان سے پوچھے گا جی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، شراب کیوں پی رہے ہیں، وہ کہیں گے کون سی شراب بھائی؟ یہ شریعت میں شراب حرام ہے، طریقت میں نہیں۔ طریقت کے اپنے اصول ہیں، طریقت کا یہ ہے، طریقت کا وہ ہے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں پاکیزگی کیوں اختیار نہیں کر رہے، پتہ چلتا جناب مہینے سے نہائے ہوئے نہیں ہیں، 6 مہینے سے نہائے ہوئے نہیں ہیں، وہ کہیں گے بھائی ہماری طہارت اور ہوتی ہے، یا آپ شریعت والے، ہم طریقت والے ہیں۔ اور پھر وہ اپنا انہوں نے پوری ایک سائنس بنائی ہوئی ہے کہ حضرت خضر سے فلاں نے علم لیا، فلاں سے فلاں نے لیا، فلاں سے فلاں نے لیا، اور ہم نے فلاں سے علم لیا۔ تو وہ شریعت کی کسی پابندی کے بھی روادار نہیں ہوتے، بلکہ اگر وہ عجیب و غریب اذکار بھی کریں تو آپ ان سے پوچھیں کہاں سے آئے، تو وہ کہیں گے جناب یہ طریقت سے۔ تو یہ پرلے درجے کی گمراہی ہے، اور یہ ایک طریقہ نکالا گیا ہے شریعت سے جان چھڑانے کا طریقت کے نام کے اوپر، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں ان کو سکھانے والے کس کو سکھا رہے ہیں؟ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو کیا موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے جو براہ راست ملے ہوئے ہیں، کیا وہ ان سے سیکھنے کے بعد انہوں نے اس چیز پر عمل کیا؟
یا کیا انہوں نے واپس جانے کے بعد ایسے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا یا لوگوں کا نقصان کرنا شروع کر دیا؟ نہیں، بس اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا تھا کہ دیکھو جو لب لباب ہے نا اس پورے واقعے کا، وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اللہ نے تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا ہے، اتنی بڑی کائنات کے چھوٹے سے ایک حصہ ہے زمین، اس زمین کے چند امور کا علم اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور تمہیں یہ لگنا شروع ہو گیا کہ تم سب سے بڑے عالم ہو۔ پیچھے کیا کچھ ہو رہا ہے، کائنات کیسے چل رہی ہے، اس کے کیا معاملات ہیں، تمہیں ایک جھلک دکھاتے ہیں ہم کہ جو علم ہے وہ کس چیز کا نام ہے۔ تو شریعت کا علم ہی کیوں نہ ہو، انسان کو دنیا کا علم کیوں نہ دیا گیا ہو، انسان کو لگے گا میں بہت جانتا ہوں، مجھے بہت پتہ ہے، لیکن کل کائنات اور کل کائنات میں جو راز موجود ہیں، یہ پرسنٹیج نکالنا چاہے نا تو کوئی زیرو اشاریہ لگانے کے بعد، کوئی لاکھوں زیرو لگانے کے بعد، کوئی شاید ایک لگانے کے بعد پرسنٹیج ڈالا جا سکے کہ جو کل کائنات کا علم ہے اس میں سے ہمارے پاس ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اصل میں یہ ایک ان کی تربیت کرنا مقصود تھا، ان کی تعلیم مقصود تھا کہ دیکھو تمہیں جو علم دیا گیا تمہیں لگتا ہے وہ بہت زیادہ ہے یا تم بہت کچھ جانتے ہو، دیکھو تم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ظاہراً جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کے پیچھے حقیقتیں کیا ہیں۔ اصل حقیقت کچھ ہے اور ظاہر دکھتا ہوا کچھ ہے۔ تو اصل علم تمہارا، کل علم تمہارے پاس نہیں ہے، تمہیں ایک علم دیا گیا ہے اور وہ قیمتی علم ہے، وہ اہم علم ہے، لیکن اس کے ہوتے ہوئے یہ نہ سمجھنا شروع کر دو کہ اب یہ کل علم تھا۔ اور جن لوگوں نے یہ طریقت کے رستے نکالنے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی حضرت خضر علیہ السلام آج بھی موجود ہیں، اور وہ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں اور وہ ان کو خاص کا ایک علم دیتے ہیں۔ تو یہ کرتے کراتے لوگوں نے نا بہت کچھ نکال لیا، اور حضرت خضر کا نام استعمال کر کر کے 1500 قسم کے گروہ بنا لیے گئے، ہر ایک نے اپنی دکانیں چمکائی ہیں، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو کسی بھی ایسی گمراہی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے جو کہ حضرت خضر کے نام کے اوپر پوری ایک عمارت تعمیر کر لیتے ہیں تصورات کی، جس کے پیچھے بیسس کچھ بھی نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ حدیث میں اللہ کے قسم نے حضرت خضر کا ذکر کیا ہے، ان کا نام بتایا ہے، اور یہ بھی آپ نے کہا کہ کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو ہمیں اور چیزیں معلوم ہو جاتی ان کے بارے میں، یعنی اور باتیں آگے بڑھتی اور چیزیں پتہ چلتی، لیکن آپ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ وہ کوئی اس طرح کے ولی تھے یا ان کے پاس کوئی ایسا علم تھا جو کہ طریقت کا علم تھا، بلکہ طریقت کا نہیں، تکوینی امور ہیں، تکوینی امور میں سے جو اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو آگاہ کرتا ہے کہ یہ کام تم نے کرنا ہے، وہ علم اس کے پاس ہوتا ہے اور وہ جا کے اس کے مطابق وہ چیز ایگزیکیوٹ کرتا ہے۔ تو ان کے پاس جو علم تھا وہ اصل میں اللہ کا دیا ہوا وہ تکوینی امور کا علم تھا، نہ کہ تشریعی اور نہ ہی طریقت کا۔ یہ بات بس واضح رہنی چاہیے تاکہ کسی قسم کی گمراہی پیدا ہونے کا امکان نہ ہو۔ تو اب جو لب لباب ہے اس سارے کا وہ کیا ہے؟ لب لباب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات واضح کی جائے کہ علم بہت بڑی چیز کا نام ہے اور اس کا ایک بہت چھوٹا سا جز ان کو دیا گیا ہے۔ دوسری بات جو اس پورے صورت کا تھیم ہے وہ کیا ہے؟ ظاہر اور حقیقت الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہ سب سے بڑا لیسن ہے اگر ہم یہ سمجھ جائیں۔ اگر ہم اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے اور اپنے مشاہدے کی بنیاد پر طے کرنا شروع کر دیں کہ حق کیا ہے، تو ہمارا مشاہدہ، ہماری نگاہ، ہماری سماعت، ہماری عقل اتنی بڑے درجے پر نہیں پہنچی کہ وہ یہ فیصلہ کرنے کے قابل ہو جائے کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے۔ اکثر انسان نا اڑ جاتا ہے اس پہ، نہیں 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 جناب مجھے ثابت کر کے دیں، مجھے یہ بتائیں، میری عقل نہیں کام کر رہی، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہوتا، ویسے نہیں ہوتا۔ کون ہو بھائی؟ وقت کیا تمہاری؟ ایک وہ بندہ جس کو اللہ نے ایک حقیر نطفے سے پیدا کیا اور اسی اللہ نے تھوڑی سی سمجھ بوجھ اس کو دی، تھوڑی سی صلاحیتیں دی، اور وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی کتاب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، قرآن کی اس آیت میں جو کہا جا رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا، سائنس تو اس کو مانتی نہیں ہے، عقل تو اس کو مانتی نہیں ہے۔ تو یہ اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ اصل علم اللہ کی طرف سے جو آیا ہوا وہ علم ہے۔ سائنس انسان کے مشاہدے پر مبنی ہے، انسان کے حواس پر مبنی ہے، اور انسان ناقص ہے۔ عقل بھی انسان کی ہے نا، اور انسان کو اللہ نے عقل دی ہے۔ تو جب اللہ اپنے پاس سے کلام بھیج کے بتا دے کہ کس چیز کی کیا حقیقت ہے، تو میں اسے علم سمجھنے کے بجائے کہوں کہ نہیں نہیں جناب یہ بات میرے پلے بھی پڑنی چاہیے، یہ بات میری عقل میں بھی سمانی چاہیے، یعنی گویا ہم نے معیار بنا دیا اپنی عقل کو یا سائنس کو۔ عقل مانے گی تو ہم مانیں گے ہاں یہ باتیں ٹھیک ہیں جو قرآن و سنت نے بیان کی ہیں، سائنس مانے گی تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے۔ تو نعوذ باللہ پھر قرآن تو برتر نہ رہا نا، برتر تو عقل اور سائنس ہو گئی۔
جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عقل اور سائنس اپنی جگہ تمام اس کی اہمیت تسلیم شدہ ہے، لیکن وہ وحی کے تابع ہیں۔ اگر کوئی بات میرے سامنے آتی ہے کہ وحی یہ کہہ رہی ہے اور سائنس یہ کہتی ہے اور وہ ٹکرا رہی ہیں آپس میں، تو میں جس چیز کو تسلیم کروں گا وہ وحی ہوگی۔ ہاں، میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ وحی کیا قرآن و سنت نے ہی یہ بیان کیا ہے یا کسی نے اس کو سمجھا یوں ہے۔ بات کا ہوتا ہے کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہوتا ہے لیکن انسان کی سمجھ میں غلطی ہوتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ لیکن اگر واقعتاً قرآن مجید کسی معاملے میں بالکل کلیئر کٹ ایک بات کر رہا ہے اور سائنس اس کے خلاف بات کر رہی ہے، تو ہم سائنس پر یقین نہیں رکھیں گے بلکہ قرآن پر یقین رکھیں گے۔ اور کتنی ہی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا مشاہدہ، انسان کی عقل، انسان کی سمجھ، انسان کی نگاہ دھوکہ کھا جاتی ہے۔ یہی سبق سکھایا گیا کہ دیکھیں اے موسیٰ، آپ کے سامنے یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں، آپ ان کی حقیقت کچھ اور دیکھ رہے ہیں، جبکہ پردے کے پیچھے ان کی حقیقت کچھ اور ہے۔ اور یہی بتایا گیا کہ یہ جو دنیا ہے اس کا ایک ظاہر ہے، اس کا ایک باطن ہے۔ ظاہر میں چیزیں بہت اور طریقے سے ہو رہی ہوتی ہوں گی، ان کی حقیقت کچھ اور دکھائی دیتی ہوگی، لیکن اصل میں ان کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ اور اصل علم وہی ہے جو اللہ کسی کو دے دے، اور اگر اللہ علم نہ دے تو پھر کسی کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ سکتی۔ لہٰذا جس نے بھی علم حاصل کرنا ہے وہ اللہ سے مانگے۔ اور اللہ سے کس چیز کا علم مانگنا چاہیے؟ اے اللہ ہمیں اشیاء کی حقیقت بتا۔ جیسے ایک حدیث، ایک دعا آتی ہے مسنون کہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، یا اللہم ارنا حقیقت الاشیاء کما ہی، کہ اللہ ہمیں اشیاء دکھا جیسی وہ ہیں، اشیاء کی حقیقت دکھا جیسی وہ ہیں۔ اپیرنٹ ریئلٹی اور انر ریئلٹی میں فرق ہو سکتا ہے، ہر دفعہ ضروری نہیں لیکن ہو سکتا ہے۔ تو اصل وہ نہیں ہوتا جو دکھتا ہے، اصل وہ ہوتا ہے جو کہ اندر موجود ہے، اور اصل کا علم حاصل کرنا اصل علم ہے۔ ظاہر دکھنے والی چیز تو ہر ایک کو سمجھ آ رہی ہے، لیکن علم والا وہ نہیں جو ظاہر دکھنے پر رلائے کرتا ہو، اصل علم والا وہ ہے جو کہ باریکی میں جاتا ہو، جو اندر تک جاتا ہو۔ لہٰذا اس دنیا سے بھی جو اس کے ظاہر کو دیکھے گا وہ دھوکہ کھا جائے گا۔ ظاہر میں تو جس کی جاب اچھی ہے، ظاہر میں جو جتنے پیسے کما رہا ہے، ڈالروں میں کما رہا ہے تو اور اچھی بات ہے۔ ظاہر میں تو جس نے گھر بنا لیا وہ بہت کامیاب شخص ہے، ظاہر میں جس کے پاس ایک بڑی گاڑی آ گئی وہ کامیاب شخص ہے۔ لیکن بتایا کیا جا رہا ہے کہ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ اس دنیا میں یہی تو دھوکہ رکھا گیا ہے کہ ظاہر کی جو کامیابی ہے وہ اصل کامیابی نہیں ہے، ظاہر کی جو ناکامی ہے اصل ناکامی نہیں ہے۔ جس کو لوگ اصل میں ظاہر میں نصیب والا سمجھتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ نصیب والا ہو۔ ظاہر میں جس کو لوگ ناکام سمجھتے ہیں، بد نصیب سمجھتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ بد نصیب ہو۔ ظاہر میں ایک بندے کو اللہ مال دیے جا رہا ہے، لیکن اس مال کی وجہ سے اس کے اندر تکبر پیدا ہو گیا، اس مال کی وجہ سے وہ ظلم پر آمادہ ہو گیا، تو یہ مال اس کے کس کام کا ہے؟ اور ظاہر میں ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی کم مال دیا ہے، اس کو آزمایا ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس کو اللہ کی یاد رہتی ہے، اس کی وجہ سے وہ کسی الجھاؤ کے بجائے وہ اپنا وقت و تمنائیاں کسی بڑے مقصد کے لیے لگا رہا ہے۔ تو اس کے پاس مال نہ ہونا بڑی نعمت ہے، ہو سکتا ہے مال آتا تو وہ سرکش ہو جاتا۔ لہٰذا اصل حقیقت کے اوپر نگاہ ہونی چاہیے، نہ کہ انسان کی نگاہ ظاہر پر ہونی چاہیے، اور ظاہر کو دیکھ کر اس کو حقیقت نہیں سمجھنا، بلکہ حقیقت کون سی چیز ہے؟ حقیقت وہ ہے جس کو اللہ نے اپنے پاس سے علم بھیج کر ہمیں بتا دیا۔ لہٰذا ہم دنیا جہاں میں جو کچھ ہو رہا ہوگا ہم اس کو سامنے نہیں رکھیں گے، بلکہ ہم قرآن اور سنت جس چیز کی جو حقیقت بیان کرتا ہے ہم اس کو حقیقت کے طور پر لیں گے۔ یہ ہے اصل میں سبق اس پورے واقعے کا۔ یہاں تک کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضرت خضر کے بارے میں جی جی یہ سب باتیں من گھڑت ہیں، نہ قرآن میں ہیں نہ حدیث میں ہیں، یہ سب باتیں لوگوں نے اپنے پاس سے نکالی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، وہ فرشتے ہیں، وہ فرشتوں کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ ان کی کوئی اس طرح کی ڈیتھ کا ذکر کہیں نہیں ملتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سول سرونٹس ہیں، اللہ نے جو ان کو ڈیوٹیز دی ہوتی ہیں اس پر انجام دیتے ہیں، اور ہمیں کہیں یہ نہیں ملتا کہ فرشتہ جو ہے وہ کسی خاص وقت پیدا ہوتا ہے، کسی خاص وقت وہ مر جاتا ہے، یا فرشتوں کی کوئی نسل ہے۔ تو لہٰذا ان کے موجود ہونے کا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے ہیں، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے وہ بھی ہوں گے، لیکن یہ کہنا کہ وہ کوئی ولی تھے اور وہ موجود ہیں اور انہوں نے کوئی آب حیات پیا ہوا ہے اور ایسے ویسے، یہ سب باتیں من گھڑت ہیں، اور یہ قصے کہانیوں کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی آب حیات نام کی چیز ہے۔ جب قرآن مجید نے کہہ دیا کل نفس ذائقۃ الموت، پھر آب حیات کون سی چیز ہے؟ بس اللہ نے ہر ایک کا طے کیا ہوا ہے۔ اللہ نے ابلیس کو بھی عمر دی ہے نا، اتنی لمبی عمر دی ہے، لیکن جب اللہ چاہے گا تو ہر زندہ شے جو ہے وہ مرے گی، اس کی موت واقع ہوگی۔
جی، اور یقیناً سوال نہیں ہے کوئی، تو اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اگلی 2 کلاسیں جو ہیں اس میں ہم اس کو مکمل کر لیں۔ کافی ہم اینڈ تک پہنچ چکے ہیں، لیکن اگر پھر بھی کچھ بچا تو 1 کلاس شاید ہمیں ایکسٹرا اور کرنی پڑے گی، اور ہمارا انشاءاللہ یہ سورہ کہف مکمل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، اور کوئی سوال نہیں ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔